अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी अमरीकी जो हाउस ऑफ रेप्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें जो करारदाद एक मंजूर हुई है, बहुत ज़ोर बहस है वहाँ पाकिस्तान में। दूसरा जो मौजू है वो मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर है जो उन्होंने कौमी असम्बली में की, और ज़ाहिर है कि दोनों का ताल्लुक़ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से है। जहाँ तक अमरीकी मतलब है उस करारदाद का ताल्लुक़ है, वो तो आपके इल्म में ये तो कोई आपको राज की बात नहीं है। एक ओपन बैटल एक तरह की शुरू है दुनिया के हर महाज पे। चीन और अमेरिका एक तरह की वो ऑलरेडी वो बिगन है। जैसे कहते हैं ना थर्ड वर्ल्ड वॉर आएगी, तो उसके बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताते हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो शुरू है ऑलरेडी, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर डायरेक्ट जिसको हम समझते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पस मंज़र में, तो बहुत से लोग उसे डिनाई करते हैं। वो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर इस तरह की नहीं होगी, बल्कि वो ऑलरेडी शुरू है, क्योंकि वो थ्रू प्रॉक्सीज लड़ी जाएगी। अमेरिका, चीन और रूस ये जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, ये दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। यूक्रेन उसकी मिसाल है। तो मतलब हमारे यहाँ भी ज़ाहिर है कि ख़िता चीन के हम हमसाए हैं और अमेरिका से एक पस मंज़र है, पूरा ताल्लुकात का हिस्ट्री है, तो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान उससे मुतासिर ना हो। तो ये जो कांग्रेस इस तरह की करारदाद होती हैं मंजूर इलेक्शन पे, जो जैसे उन्होंने इज़हार किया तशवीश का, यही 2018 के इलेक्शन के बाद भी इस तरह की करारदाद आई थी। तो जहाँ तक ऐसी करारदाद का हाउस ऑफ रेप्स में यानी पेश होने का, पास होने का ताल्लुक़ है, ये एक यानी इसको अभी आप ये ना समझें कि कोई आप यूँ कहिए कि पाबंदियाँ आ रही हैं या कोई ब्लैक लिस्ट हो रहा है या फौरी तौर पर कोई एक्शन हो रहा है। ये दबाव डालने के तरीके होते हैं, दबाव डालने के। और दबाव क्यों डालेंगे वो जाहिर है चीन, यानी अमेरिका और चीन का वो एक है, हम बीच में है। अच्छा प्रॉक्सीज वॉर जैसे मैंने कहा वो लड़ी जा रही हैं हमारे यहाँ भी, अब जाहिर है इब्तिदा है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि यानी मेरे कहने का मकसद ये है, गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये जो करारदाद पास हो गई है इससे कुछ नहीं होने जा रहा, ये दबाव डालने का तरीका है। हाँ, आगे क्या होगा, IMF को क्या कहा जाएगा, वर्ल्ड बैंक को क्या कहा जाएगा, कितने टाइट किए जाएंगे प्रोग्राम, वहाँ से वो एक्चुअल जो है वो दबाव वहाँ से आएगा। अच्छा, उसके बदले में वो क्या मांगेंगे? जाहिर है चीन को छोड़े हमारे कैंप में आए, हमारे लिए ये इतना आसान नहीं होगा। आप मेरी बात समझ? तो इस वक्त एक यानी सफारतकारी के एक्सपर्ट्स चाहिए जो इस उलझन में हमें हमारी यानी कौम की सरबराही करें। मैं नहीं जानता कि इस वक्त वो सूरत हाल है या नहीं। आगे चलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुफ्तगू की है वो बहुत 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 ही परेशान कुन है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारी तो खैर ज़िंदगी गुजर गई, नाजुक वक्त, लेकिन अगर कोई नाजुक वक्त मैं अपनी मेरी याददाश्त में, मेरी पूरी जनरेशन की याददाश्त में अगर आप गौर से देखें तो इससे नाजुक वक्त, इससे क्रिटिकल यानी जो मोमेंट है वो शायद ही हमारी हिस्ट्री में कभी आया हो। मैं वजाहत कर देता हूँ। देखिए, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा है 50,000 लोग अफ़गानिस्तान से दाखिल हुए हैं पख्तूनख्वा में। 50,000? तो पख्तूनख्वा में पुलिस की कितनी फोर्स की नंबर क्या है? यानी 50,000। 26/11 हुआ था मुंबई में, 10 लड़के थे या 11 थे, ज़रा तहकीक कर लीजिए। 50,000 जंगजू या 50,000 लोग दाखिल हुए हैं। अच्छा, ये 50,000 फैमिलीज हैं जिनमें कुछ जंगजू हैं, बाकी उनके बीवी बच्चे हैं, या 50 के 50,000 ही जंगजू हैं? ये कोई मामूली तादाद है? 26/11 मैंने कहा ना, जरा गूगल करें ना, 10 से 11 थे, कितने लोग थे पूरे शहर को उन्होंने 50,000 लोग। मुझे नहीं पता कि अगर इस पे भी हम नहीं जागेंगे तो कब। अच्छा, आगे मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि बन्नू हो, वज़ीरिस्तान हो, साउथ या नॉर्थ, लकी मरवत का उन्होंने नाम लिया, डेरा इस्माइल खान का चीफ मिनिस्टर है इस वक्त पख्तूनख्वा का, खुद डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजलुर रहमान भी हैं। और वो ये बता रहे हैं अपने इलाके के बारे में और बाकी इलाकों के नाम लेकर कि शाम को मगरिब के बाद थाने बंद हो जाते हैं, वहाँ पे अमारात इस्लामिया होती है। तालिबान का मुकामी असर और रसूख जो है, ये मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली के रिकॉर्ड पे कह रहा है। अब भी अगर परेशान नहीं होना या अब भी इसको नहीं समझना किसी ने सिंध में या पंजाब में, लाताल्लुक़ ही रहना है तो फिर मर्जी है, लेकिन आंखें बंद करने से कोई चीज़ टलती नहीं है। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पहुँचा खड़ा है कि पख्तूनख्वा के इलाकों में थाने बंद हो जाते हैं
اور ان کا کنٹرول ہو جاتا ہے طالبان کا. دوسری طرف اب ان کو نکالنے کے لیے آپریشن کرتے ہیں تو آپریشن کی مخالفت کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہیں سے تو ہو رہی ہے, اور وہ سارے یونانیمسلی کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ مولانا فضل الرحمان ہو, پی ٹی آئی ہو, پی ٹی ایم ہو منظور پشتین والی, یا وہ محمود خان اچکزئی ہو, یا وہ اے این پی ہو. اچھا, تو آپریشن کرنے جاتے ہیں تو یہ معاملہ ہے, یہ کھڑے ہوئے ہیں سیاسی جو نمائندہ طاقتیں ہیں وہ روکیں گی. اور اگر ان کو یعنی آپ الیور کیے یا ان کو آپ کہیے ٹیم میں شامل کیے بغیر آپریشن کرنے چل پڑتے ہیں تو وہ بالکل ہی تباہی ہے, کیونکہ مقامی آبادی میں اگر ایک ہمدردیاں ان کی اگر یعنی باہر کے لوگوں کے ساتھ ہو گئی, یہ تو بہت ایک بڑا مطلب, یہ تو مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کا ماڈل یعنی ایک طویل عرصے تک یہ وہاں پہ چلتا رہا نا, کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگ جاتے تھے, مقامی آدمی ان کے ساتھ, مقامی آبادیاں ان کے ساتھ ہوتی تھیں. تو پھر فوج کو وہ بھارتی اکانومی آپ دیکھیں, ان کی فوج کا سائز اور حجم دیکھیں, اس کے بعد پھر ان کا دنیا میں اسٹریچر دیکھیں, تو انڈیا تھا جو سنبھال گیا اتنا عرصہ اور پھر قبضہ بھی کر گیا فائنلی. اللہ معاف کرے, اس سے کو ملتی جلتی اگر ہمیں پختونخوا بلوچستان میں اگر مطلب ہے اس طرح کی مقامی آبادی, میں بار بار کہہ رہا ہوں مقامی آبادیاں وہ اگر مل گئی تو بہت, یہ تو ایک عجیب. اور پھر یہ کہ پنجاب اور سندھ میں کسی کو سرے سے وہ زیر بحث ہی نہیں ہے معاملہ. تو میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں جو ایک شہری کر سکتا ہے کہ اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ. سیاسی جماعتوں کو مطلب جو بھی آپ بریفنگ دیں, جیسے بھی الیور کریں, ان کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ مشکل سے مشکل تر اور پھر مشکل ترین ہو جائے گا. یعنی یہ کہ مقامی آبادیاں اگر خلاف ہو گئی تو میں دوبارہ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں ان کو ساتھ لینے کی بہت ضرورت ہے. ہر مسئلہ بندوق ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی, بندوق بہت سے مسائل کو بگاڑ دیتی ہے. یہ سوچ ایک انتہا پسندی کے خلاف ایک جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ بندوق صرف سے کو بندوق دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پاکستانی آبادی کے پاس کا مسئلہ ہے. 14 سال کا ایک بچہ اٹھتا ہے اور ایک آدمی کو مڈل ایج مین کو وہ گولی مار دیتا ہے کہ وہ اہل تشیع سے تھا. کلمات کچھ اس طرح کہ 14 سال کا بچہ اس نے گولی مار دی. تو ایک طرف سے یہ فرقہ بازی کے یعنی حکومت کا کمزور ہونا, ریاست کا کمزور ہونا, تنظیموں کا لوگوں کا سامنے آ کے ویڈیو پروگرام وائرل کرنا, ویڈیو اپنے ریکارڈ کر کے کہ فلاں فرقے کے خلاف یا فلاں اقلیت کے خلاف یا فلاں اقلیت کے خلاف یہ حملے جہاں اب بات اگر یہاں بھی آ گئی ہے جو میں نے 14 سال کے بچے والی بات کی ہے, تو اچھا یہ عذاب کیا کم تھے کہ اوپر سے نیا پھڈا یہ پنجابی اور پختون کا ڈل گیا ہے. اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ چلو نوجوان یونیورسٹی کے اس طرح کی گپ شپ کو اس طرح کی نفرت کریں, تو بڑے بزرگ ہوتے ہیں جو ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایک ہی خاندان ہے, نسل کا نام لے کر یہ کبھی کسی کو گالی نہ دو. نہ یہ اسلام کا حکم ہے, نہ یہ پاکستانی آئین اس بات کو مانتا ہے, نہ یہ مہذب دنیا میں کوئی ملک اس کو مانتا ہے. اور جو ملک یہ کرتے ہیں وہ اسرائیل جیسا ملک بھی ہو تو دنیا میں اکیلا رہ جاتا ہے, کیونکہ غزہ میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے کہ ان کو ایک ایتھنک کلینزنگ جسے کہا جاتا ہے. تو اینی وے واپس پاکستان تو یہاں پہ پاکستان میں پہلے ہی فساد کیا کم ہے کہ نون چہرے جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, سوشل میڈیا پہ پاپولر ہیں, وہ بھی پوری پختون یعنی قوم کا نام لے کے پوری قوم کے بارے میں انتہائی مطلب ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو آدمی ناقابل فہم ہو جاتی ہے بات. مطلب کتنے فساد اور لے کر آنے ہیں. آپ ذرا غور کریں نا, فرقہ بازی وہ اپنی جگہ, انتہا پسندی اپنی جگہ, اوپر سے نسلی فساد ڈال کر کرنے جانا کہاں ہے, کرنا کیا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. آپریشن عزم استحکام کی کامیابی کے لیے ہر آدمی دعا گو ہے, ہر پاکستانی دعا گو ہے. پاکستان میں استحکام آئے اور انتہا پسندی ظاہر ختم ہو, دہشت گردی بالکل ہی ختم ہو. یہ ہر کسی کی کوشش ہے, ہر کسی کی خواہش ہے, ہر کسی کی دعا ہے. لیکن طریقہ کار 23 سال سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں, کہیں تو کوئی پرابلم ہوگی, کیا غلطی ہو رہی ہے, تو اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے. میں اپنا ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ پختونخوا بلوچستان کی منتخب سیاسی قوتوں کو ساتھ لینا ہوگا, انہیں کنونس کرنا ہوگا. شارٹ ٹرم علاج یہ ٹھیک ہے کہ پولیس فوج, لانگ ٹرم تو یہ سالوں کا پروجیکٹ ہے. اور پختونخوا جہاں پی ٹی آئی کی حکومت 2013 سے ہے, 2013 سے 2024 تک کوئی پی ٹی آئی سے نہیں یہ پوچھنے کو تیار کہ 2013 سے آپ کی وہاں حکومت ہے اور آپ کی گورننس یہ ہے, آپ کے پاس پولیس بھی تھی, اینٹی وہ جو سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم سب کچھ آپ کے پاس تھا. آپ نے اس صوبے کو تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ لیا, وہ سارا پیسہ کہاں گیا؟
اگر پولیس کو نہیں دیا, اگر یہی حالت ہے کہ شام کو, یعنی وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ افواہ مشہور ہے, میرے پاس تصدیق میں نہیں کر سکتا, کہ اس نے اپنی گنڈا پور نے فصلیں جو ہیں جو کٹوائی ہیں اٹھائی ہیں وہ بھی طالبان کو بھتہ دے کے اٹھوائی ہیں. یہ افواہ ہے, مجھے نہیں پتا ایسا ہوا یا نہیں ہوا. لیکن یہ تو مولانا فضل الرحمان کی اطلاع ہے نا کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہو, لکی مروت ہو, بنو ہو, وزیرستان ہو, یہاں پہ شام کو تھانے بند ہو جاتے ہیں, مغرب کے بعد طالبان کا راج ہوتا ہے. تو پختونخوا حکومت سے کوئی نہیں پوچھے گا, پی ٹی آئی سے کوئی نہیں پوچھے گا. ایک اتنا بڑا افریت لوگوں کے ذہنوں میں کھڑا ہے, اور وہ کھڑا ہے کیونکہ جوابی بیانیہ نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے, اینڈ انفارچونیٹلی ریاستی اداروں کے پاس بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بیانیہ ہے. سب سے زیادہ اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنا ایک بیانیہ, ایک لڑکا 20 سال کا یا 22 سال کا, اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس نے انگلش لینگویج میں, انگلش میں اس نے وہ ایک امریکی اسلحہ بندوق پکڑی ہوئی تھی, اور وہ انگلش میں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان پر, یعنی اب کیا, یعنی ظاہر ہے کہ غلط خیالات کا اظہار کر رہا ہے, اور اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں 99% اسلام ہے پاکستان میں, ہم بندوق لے کر 100% کریں گے. جنگ اور کیا ہوتی ہے بھائی, اللہ رحم کرے کہ آتے ہوئے دن اگر یہ اس پہ ہم احتیاط سے کام نہ لے سکے تو یہ اس کا رد عمل شاندانہ گلزار جیسی رہنما جو ہے پی ٹی آئی کی, وہ کہہ چکی ہے کہ سندھ اور پنجاب میں اس کا وہ رد عمل آئے گا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ بڑی بڑی بھیانک باتیں ہیں, بڑی بھیانک باتیں. سو بہرحال ہم دعا یہی کریں گے, اور اچھی امید لگا کے ہمیں رکھنی چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز انگیجڈ ہوں گی, اپنے لوگوں میں کمپین کریں گی, اور کاش کے ریاستی ادارے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں باقی, وہ اپنا دہشت گردی, انتہا پسندی کے خلاف کو بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں. مشکل کام ہے لیکن ہم دعا تو کریں گے نا, اور مزید یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.